سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ چلاتے یہ سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ چلاتے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ پیتے ہم ہیں پلاتے پلاتے یہ سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ چلاتے انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ساری کثرت پاتے یہ پاتے یہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ مجدہ رضا کا سناتے یہ سناتے یہ سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ چلاتے یہ لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ کون بچائے بچاتے یہ بچاتے یہ سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام اہل سنت کا بہترین کلام ماشاءاللہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہمیں سیدھی راہ چلاتے ہیں صراط مستقیم پر چلاتے ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے انہوں نے ہی اللہ کی پہچان کرائی انہوں نے ہی قرآن عطا فرمایا اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس کلام کے دو اشعار بڑے عمدہ ہر شعر عمدہ لیکن ایک شعر یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں گا ہماری آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں اور ہماری آنکھیں قلیل ہیں کثیر نہیں ہے یعنی ہماری جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب کا سب قلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ متاع الدنیا قلیل ہے دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے وہ قلیل ہے ہماری آنکھیں بھی متاع الدنیا ہے یہ بھی قلیل ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو جب آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہم چاند کو دیکھ لیتے ہیں سورج کو دیکھ لیتے ہیں آسمان کو دیکھ لیتے ہیں جو نہ جانے کتنی دور ہے ہم سے کتنے نوری سال پر ہم سے جو ہے وہ دور سورج موجود ہے لیکن اس کے باوجود ایک نگاہ سے ہم سورج کو دیکھ لیتے ہیں یا چاند کو دیکھ لیتے ہیں یا ستارے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہماری قلت کا عالم ہے۔ اب سوچئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے کثرت عطا فرمائی جن کے لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی تو سوچئے جب کوثر والی آنکھیں آسمان کی طرف توجہ فرماتی ہوں گی
تو کیوں نہ لوح محفوظ دیکھ لیتی ہوں, کیوں نہ عرش الہی کو دیکھ لیتی ہوں. وہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں ہیں, اور نبی کریم علیہ السلام یقیناً وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ جانتے ہیں, وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں جان سکتے, جو ہم نہیں سن سکتے. کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے بے حجاب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور آخری شعر جو اس کا تھا مقطع, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. یعنی ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. اور یہ کس بنیاد پہ کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور ان قریب اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت کو جنت میں نہ بھیج دیا جائے. تو کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. الحمدللہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر اس بڑی رات کی نشریات جاری ہے. آج ممکنہ شب قدر ہے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے, دعائیں مانگنی ہے, معافی مانگنی ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہو سکتا ہے آج وہ رات ہو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو, جو 83 برس 4 ماہ سے بہتر ہو. آج کی رات کاش ہماری مقبول ہو جائے, ہماری قدر ہو جائے, ہماری عبادت کی قدر ہو جائے. ہمارے درمیان بہت ہی ننھے پیارے پیارے بچے موجود ہیں جو بہت عمدہ انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں. یہاں میں خاص طور پہ بچوں سے کچھ بات بھی کرنا چاہتا تھا, لیکن چلے کچھ گزارشات آپ کو عرض کرتا ہوں. ہم روزہ رکھتے ہیں, رمضان المبارک ہے, اب تو آخری ایام چل رہے ہیں. رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے, ہم کیوں رکھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آیت عارف نے کچھ کہا تھا, کیوں رکھتے ہیں روزے, بتائیے گا. ہم روزے تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ویری ہیں, گڈ. اور روزے رکھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بھوکے رہیں, مطلب کچھ کھائے پیے نہیں. ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم نے نماز بھی پڑھنی چاہیے, قرآن بھی پڑھنا چاہیے. آپ روزے رکھو, نماز پڑھو, اور وہ جب بھی اذان ہوئے اٹھ کے نماز پڑھنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بہت اچھی بات کی آیت عارف نے کہ روزہ تو اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے, اللہ کے لیے رکھا ہے, یہ تو اس کی بنیاد ہے. اب اس کے دیگر مقاصد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون, اس کا ایک مقصد ہے تقوی کا حصول, پرہیزگاری کا حصول, ہم نیک ہو جائیں. دیکھیں عام زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پوری زندگی کا کوڈ دیا ہے, کوڈ آف لائف دیا ہے. ہم بتا دیا ہے کہ یہ کام کر سکتے ہو, یہ کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ہاں اب یہ تو عام زندگی ہے نا, یعنی 11 مہینے کی زندگی کے اندر ہم جو بھی حلال چیزیں کھا سکتے ہیں, جو بھی حلال چیزیں ہم پی سکتے ہیں, ہم کولڈ ڈرنک بھی پی سکتے ہیں, ہم پانی بھی پی سکتے ہیں, ہم لسی بھی پی سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم بریانی, چرگا, قورمہ, کڑھائی سب کچھ کھا سکتے ہیں عام دنوں میں, 11 مہینوں میں, ٹھیک ہے. لیکن رمضان المبارک میں ہمیں بتا دیا گیا, حکم دے دیا گیا کہ ہمیں صبح صادق سے لے کر, یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب سے لے کر مغرب تک ہم کچھ نہیں کھا سکتے, کچھ نہیں پی سکتے. یعنی اب ہماری جتنی ہی مرضی ہو, جتنی ہی ہماری خواہش ہو, ہم یہ کھا نہیں سکتے, کیونکہ ہماری مرضی نہیں ہے. اصل مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. عام دنوں میں بھی اسی کی مرضی, آج بھی اسی کی مرضی. جب ہم بھوکے ہوتے ہیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ غریب, وہ مسکین ہمارے بھائی, ہماری بہنیں جو بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ان کی بھوک کے اندر ان کی کیا تکلیف ہوتی ہے. اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے بھی روزہ ہمیں جو ہے وہ پوری تربیت دیتا ہے کہ ہمیں دوسرے کا احساس ہو. اچھا پھر مزید آگے بڑھیں. ہم روزے میں ہیں, تنہا ہیں, اکیلے ہیں, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا بظاہر دنیاوی طور پہ, لیکن ہمارا یہ احساس ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن پاک میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ احساس ہمیں سب سے زیادہ بیدار کب ہوتا ہے؟ روزے کی حالت میں. وَهُوَ مَعَكُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے, أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں ہو, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, تم جو بھی کام کرتے ہو نا اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو رمضان کا احساس ہے نا, یہ ہمیں 11 مہینے تک لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ہماری یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ ہمیں 11 مہینے بھی, یعنی رمضان کے علاوہ کہ 11 مہینے بھی یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے, بیدار رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا, کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی, سب کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے. اور پھر سب سے بڑی نعمت
روزے کے انعامات اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے کہ کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, حدیث قدسی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو فرمان تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے, بلکہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا. کیا فرمایا؟ کہ روزہ میرے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے روزہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے, اس کی جزا میں خود دوں گا. تو کتنا بڑا انعام ہے. تو بہت اچھی باتیں بھی چل رہی ہیں اور ماشاءاللہ نعتیں بھی آپ بہت اچھی سنا رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہم نعت سنیں گے کلیم رضا رحمانی صاحب سے, اور یہ ہمیں لے کے جائیں گے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے؟ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ آپ کے ہوتے ہوئے. غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے. میں انہیں کیوں دوں سزائیں, میں انہیں کیوں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. زلف محبوب خدا لہرائیں گی محشر کے دن. زلف محبوب خدا لہرائیں
بتائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ سیرت ہے تیری جوہر سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدار روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدار تو روح و زمن رنگے چمن اب رنگے چمن اب بغارا تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ تجھ سا کوئی آیا رسول اللہ میرے آقا تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جگہ میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ مضمر تیری تقلید میں مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ میرا
یہی میرا عقیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، مزمل قادری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، اور یہی بات سیدنا حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ آپ کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی ہم نے نہیں، آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہی بات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشعراء ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسن و جمال والا کسی والدہ نے پیدا ہی نہیں کیا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کیونکہ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے کہ جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کسی بھی شخصیت سے محبت کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ حسن و جمال ہے، دوسری وجہ کمال ہے، اور تیسری وجہ نوال ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تفصیل عرض کرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم محترمہ آیت عارف صاحبہ سے تو کجا من کجا سننے کی فرمائش کرتے ہیں۔ تو کجا من کجا، 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 تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام جامع ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر،
सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा खैरुल बशर रुतबा तेरा खैरुल बशर रुतबा तेरा आवाज़ हक खुतबा तेरा आवाज़ हक खुतबा तेरा आफाक तेरे सामई आफाक तेरे सामई या रहमतुल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा 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 उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे मुझको मोहताज मुझको मोहताज मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते और है ये ईमान
منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے آپ کی یاد سے رہتی ہے نمی آنکھوں میں آپ کی یاد سے رہتی ہے نمی آنکھوں میں میرے دریا کو صحرا نہیں ہونے دیتے میرے دریا کو صحرا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ماشاء اللہ الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب سبحان سلمان قادری صاحب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ محبت و عقیدت پیش کر رہے تھے۔ کیا بات ہے، واقعی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ حشر میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ راستے بنائیں گے، جن کی شفاعت ہمارا ایک ایسا اعتماد ہے انشاءاللہ جو حشر کے میدان میں ہمیں کامیاب کرائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام دنیا والوں سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ محبت والی ذات کون سی ذات ہے؟ سب سے زیادہ محبت اور ہمیں پیار کس سے کرنا ہے؟ اپنے پیارے نبی سے کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ احب اللہ لما یغدوکم، اللہ سے پیار کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو اللہ سے پیار کرو، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا کہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ سے پیار کی وجہ سے مجھ سے پیار کرو کیونکہ میں اللہ کا پیارا ہوں، تو مجھ سے بھی پیار کرو۔ اور آگے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے پیار کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اور یاد رکھیے، میں نے گزشتہ سیگمنٹ میں عرض کیا تھا کہ محبت کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں عام طور پہ۔ حضور سے محبت کے لیے ہمیں کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر عام طور پہ دیکھا جائے تو عام طور پہ انسان کو محبت ہوتی ہے، اگر کوئی بہت خوبصورت ہو تو انسان کو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ تو حضور سے بڑھ کر پیارا کون ہوگا؟ حضور سے زیادہ جمال والا کون ہوگا؟ جیسے کہ پچھلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے بات کی کہ حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت کا شعر بھی میں نے آپ کو بلکہ رباعی آپ کو پیش کی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ رات کا وقت تھا، آپ کچھ سی رہی تھیں، ابن عساکر اور خصائص کبریٰ میں یہ روایت ہے۔ تو اچانک جو شمع تھی وہ گل ہو گئی، یعنی اندھیرے والی کیفیت آنے سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کمرے میں تشریف لے آئے، اور جیسے ہی حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، اسی اسنا میں یعنی وہ جیسے ہی شمع گل ہوئی تو ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی تھی۔ جیسے ہی حضور اندر کمرے میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے کمرہ ایسا روشن ہو گیا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ سوئی ڈھونڈنا مشکل نہ رہا، آپ نے فوراً وہ سوئی اٹھا لی،
روایت کے الفاظ ہیں کہ فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، کہ وہ جو سوئی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کی روشنی سے سامنے ظاہر ہو گئی۔ حضور کا چہرہ اتنا روشن اور منور تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہیں اندھیرے میں تشریف لاتے تو وہ روشن ہو جاتی جگہ، اتنے خوبصورت تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کمالات کی آپ بات کریں تو قرآن پاک نے آپ کے اخلاق کو، اخلاق عادتوں کو کہتے ہیں، جو ہمارے رویے ہوتے ہیں، جو ہمارے طرز عمل ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اور آپ کے علم کے لیے قرآن نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ آپ کو علم سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دیں، کسی نعمت کو جتلایا نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دیں، کان دیے، سونگنے کے لیے ناک دی، تمہیں بہت ساری فیسلٹیز دیں، ماں باپ دیے، گھر بار دیا، سہولتیں دیں، کسی کا احسان نہیں جتایا۔ ایک ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی جس کا احسان جتایا، اور وہ نعمت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو آیت اس حوالے سے نازل فرمائی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں انہی میں سے ایک نبی کو بھیج دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتایا۔ تو حضور پاک کی ایسی ذات ہے، ایسی شخصیت ہے۔ اب انشاءاللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ استغاثہ پیش کرتے ہیں، اور ہبا مزمل اے سبز گنبد والے منظور ثنا کرنا۔ سبز گنبد والے منظور ثنا کرنا، جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا۔
ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میں تمام ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جتنے بھی بچے تشریف لائے، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے اس محفل کو چار چاند لگائے اور بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں سنائے۔ اب ہم سب انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو تمام حاضرین، سامعین، ناظرین سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ آج بڑی رات ہے، اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا، ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یا الہی تیرا ذکر ہوا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، یا الہی قبول فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا ہم سے راضی ہو جا، آج کی رات کے صدقے میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی بے حساب و کتاب و عذاب و عتاب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا ہمارے وطن عزیز پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یا الہی ہمارے وطن کی ساری مشکلات دور فرما۔ یا الہی ہر پاکستانی کی خیر ہو۔ یا الہی ہر پاکستانی مسلمان پر اپنا خاص الخاص کرم فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا مسلمانان عالم کی خیر ہو۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا الہی ہم سب کے لیے حتمی رضا لکھ دے۔ یا الہی اے مالک و مولا ہمارے اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور مکۃ المکرمہ کے درمیان جو فاصلے ہیں دور فرما دے۔ یا الہی ہمیں مکۃ المکرمہ کی حاضری با ادب حاضری نصیب فرما، حج و عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ آج کی رات کے صدقے میں یا الہ العالمین مدینہ طیبہ کی با ادب با ایمان حاضری نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں انہیں لمبی صحت مند زندگی عطا فرما۔ یا الہی جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہی اے مالک و مولا مسلمانان عالم کی خیر ہو، مسلمانان کشمیر کی خیر ہو، مسلمانان فلسطین پر اپنا خاص کرم فرما۔ یا الہی ہمارے یہ مسلمان بہت پریشان ہیں، انہیں آزادی عطا فرما، انہیں سہولت عطا فرما۔ یا الہی اس تکلیف اور کرب سے انہیں نکال جس کرب میں وہ گزر رہے ہیں۔ اے مالک و مولا ہم سب پر اپنا خاص الخاص کرم فرما۔ یا الہی ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، ہمارے بچوں کو نیک کر دے۔ یا الہ العالمین ہر مسلمان کو کامیاب و کامران فرما، اپنا خاص کرم فرما، اپنا خاص کرم فرما۔ یا الہی آج کی رات کے صدقے میں ہماری زندگی کو خیر والا بنا دے۔ یا الہی آج کی رات کے صدقے میں ہمیں نیک، پرہیزگار، سچا عاشق رسول بنا دے۔ یا الہی جیسا بندہ تو چاہتا ہے کہ ہم بن جائیں یا خدا تو ہی بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمیں ہر گناہ سے بچا لے۔ آج تک ہم سے جو گناہ ہوئے یا الہی اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے۔ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں یا الہ العالمین ہمیں گناہوں سے چھٹکارا بھی دے دے، ماضی کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے۔ یا الہ العالمین دوسرے انسانوں اور مسلمانوں کو ہم سے خیر ملے۔ یا الہ العالمین ہم کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اے مالک و مولا اپنی رضا ہمارے لیے قطعی مقدر لکھ دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، جس کے دل میں جو دعا ہے، جو تمنا ہے، یا الہی اپنے فضل سے پوری فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین ہمارے ادارے کو ترقی عطا فرما، ہمارے ادارے میں جتنے ہمارے بھائی ساتھی احباب کام کر رہے ہیں سب کو ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین سب سے راضی ہو جا، دنیا اور آخرت کی خیر ہم سب کا مقدر کر دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شمع رسالت ہے